عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید هو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آپ حضرات نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ مبارک رمضان سے مخصوص پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم آپ کے سامنے ماہ مبارک رمضان سے متعلق جتنے بھی احکام شرعی ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قسط نمبر 8 میں ہم نے مبطلات روزہ اور مفطرات روزہ کے بارے میں بیان کیا تھا، اور پھر اس کے بعد سے ہم اس کی مفصل جو احکامات ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آج ہماری بحث گرد و غبار کو، غلیظ گرد و غبار کو گلے تک پہنچانے کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص غلیظ گرد و غبار کو اپنے گلے تک پہنچا لے رہا ہے، چاہے وہ چیز خوردنی میں سے ہو یا غیر خوردنی میں سے ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی چکی کی دکان میں جائے اور جہاں آٹا وغیرہ گیہوں وغیرہ پیسا جاتا ہے وہاں جائے، اور وہاں جانے کے بعد جس طرف سے ہوا تیز نکلتی ہے اس طرف چلا جائے اور وہاں سے وہ سانس لینے کی کوشش کرے، اور اسی اثناء میں اس کے حلق تک اگر گیہوں کے ساتھ، آٹے کے ساتھ جو گرد و غبار ہے وہ بھی اگر چلا جا رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یا پھر خوردنی نہ ہو، غیر خوردنی ہو، جیسے مثال کے طور پہ ریتیلی ایریا میں، جیسے راجستھان میں، جیسے سعودی عربیہ میں، یا دوسری جگہ پہ جہاں پر ریت وغیرہ ہو، وہاں پر اگر آندھی چلے، بہت تیز آندھی چلے اور وہ اپنے منہ کو کھول کر کھڑا ہو جائے تو ویسی صورت میں اس کا روزہ، یعنی گرد و غبار کے جانے کے بعد اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ تیز آندھی چلتی ہو اور اس میں گرد و غبار بہت زیادہ ہو، ویسی صورت میں بھی اگر وہ منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے جان بوجھ کر تو اس وقت اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر گرد و غبار اتنا غلیظ نہ ہو جتنا یعنی کہا جاتا ہو، گرد و غبار اتنا غلیظ نہ ہو بلکہ ہلکا سا ہو، تو ویسی صورت میں اگر وہ گرد و غبار لے رہا ہے، اس کے حلق تک پہنچ جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ یا پھر اگر وہ گرد و غبار تو جا رہا ہے لیکن اس کے حلق تک وہ گرد و غبار نہ پہنچے تو ویسی صورت میں بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یا پھر انسان بے اختیاری میں، اچانک کسی بے اختیاری اثناء میں اگر اس کے گلے تک، حلق تک اگر گرد و غبار پہنچ جا رہا ہے تو بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزے کے احکامات کو نہ جانتا ہو، روزے کے جو احکامات ہم لوگ بیان کر رہے ہیں اس روزے کے احکام کے بارے میں نہ جانتا ہو، اور ایسی صورت میں اس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ مفطرات روزہ میں سے ایک روزہ یہ ہے کہ مفطرات روزہ میں سے یہ ہے کہ اگر گرد و غبار حلق تک پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ نہ جانتا ہو، ایسی صورت میں اگر اس کا گرد و غبار اگر گلے تک پہنچ جا رہا ہے تو بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری بحث جو اس موضوع میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان شک کرے کہ آیا یہ گرد و غبار جو اس کے حلق تک پہنچا ہے آیا یہ غلیظ ہے یا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ گرد و غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔